ہوتا تھا تو وہ اسلام کا بادشاہ ہو دنیا اسے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ گزرتے چلے گئے آگے بڑھتے چلے گئے دیکھا ایک چوراہے پہ گئے تو دیکھا ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے چاروں طرف دیکھ رہے تو دیکھا کہ ایک مسجد ہے اور مسجد کے سیڑھی پہ ایک ننھا سا معصوم بچہ جو ایک کتاب لیے ہوئے اور جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آگے جاتا ہے روڈ کے اس پر ایک دکان ہے اور دکان کے چھرے سے جو روشنی نکلتی ہے اس روشنی میں پھر دیکھتا ہے کتاب اور پھر بند کرتا اور پھر آ کر کے وہاں سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ بادشاہ کی حیرت ہوئی کہ یہ کر کیا رہا ہے، ساری دنیا بھی سوئی ہوئی ہے اور یہ معصوم بچہ جاگا ہوا ہے۔ جب بادشاہ قریب گیا تو اس بادشاہ نے قریب جا کر کے پوچھا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں قرآن یاد کر رہا ہوں۔ کہا بیٹے تو مسجد میں یاد کرو، مدرسے میں یاد کرو یا گھر پہ جا کے یاد کرو، اور رات کی تاریکی ہو گئی ہے، ساری دنیا سو گئی ہے۔ کہا میری ماں نے مجھے مدرسے میں داخل کیا تھا، میری ماں کی بڑی تمنا تھی کہ میں حافظ قرآن بن کر ان کی بخشش کروں، میرے باپ نے بڑی امیدوں سے مجھے مدرسے میں داخل کیا تھا، میرا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، میری خواہش اور میری تمنا ہے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، اور جو امید لے کے میرا باپ اس دنیا سے گیا ہے اس امید پہ میں کھرا اتروں، اس لیے حضور میں کل کا سبق یاد کر رہا ہوں۔ کہا سب سوئے ہیں تجھے نیند نہیں آ رہی؟ کہا جب تک یاد نہ کر لوں گا مجھے نیند نہیں جا رہا آ رہا ہے مسلسل۔ تو بادشاہ کے وزیر کے ہاتھ میں ایک شمعدان تھا، شمعدان سمجھ رہے ہیں؟ چراغدان، اور وہ سونے کا تھا۔ کس چیز کا تھا؟ سونے کا تھا۔ اب اس وزیر کے ہاتھ سے اسے لیا اور اسے گھما دیا۔ وزیر نے کہا کہ حضور شمع سونے کا ہے، پلٹ کے کہا کہ سنو اب مجھے سونے کا شمعدان نہیں چاہیے، میری ملت کے لیے حافظ قرآن اگر یہ حافظ قرآن بن گیا نا، اگر یہ حافظ قرآن بن گیا تو تنہا حافظ قرآن بنے گا لیکن جماعت کو پکڑوا کے جنت بنے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہا کہ بیٹے جب تم یاد کر لینا سبق تو مجھ گنہگار کے لیے مجھ محمود کے لیے دعا کر۔ سبحان اللہ۔ اب یہ چلے بستر پہ جا کر کے سوئے۔ تین چیز اسے کافی دنوں سے عرصے سے پریشان کرتی تھی، ایک تو یہ کہ حضور کی زیارت نصیب، دوسری یہ کہ میں اپنے باپ کا صحیح اولاد ہوں کہ نہیں ہوں، اور تیسری کہ سارے بیٹے اپنے باپ کے وارث ہوں گے، سارے اپنے باپ کے وارث ہوں گے، بیٹا باپ کا وارث ہوگا نا جی، وراثت باپ کا ہوگا، لیکن یہاں انصاری ہے تو شیخ ہے تو پٹھان ہے تو اگر سید عالم نہیں ہے تو باپ کا وارث ہے، شیخ ہے تو نبی کا وارث ہے، انصاری ہے تو نبی کا وارث ہے، جس برادری سے ہے مومن ہے ایمان والا ہے عقیدہ صحیح ہے تو وہ نبی کا وارث ہے، اب مصلی اس کا حق ہے۔ تو ساری دنیا باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے اور یہاں علماء وارث ہے، یہ خیالوں سے آخر وہ گیا بستر پر پہ سویا، اور جب بستر پہ سویا تو یہ بچہ قرآن یاد کیا، اور جب قرآن یاد ہو گیا تو قرآن سمیٹا بند کیا اور ہاتھ اٹھایا، کہا اے اللہ محمود نے میری حاجت پوری کی ہے، محمود نے میری حاجت پوری کی ہے، میری ضرورت کو پوری کیا ہے، مولا تو اس کی بھی ضرورت کو پوری کر دے، اس کی حاجت کو پوری کر دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ ابھی اس نے دعا مانگی ہے، ہاتھ چہرے پہ پھیر دیا ہے، قرآن اٹھایا ہے، ادھر سرکار کی آمد ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن محمود غزنوی نے کسی خواب میں دیکھا؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور تیرا دیدار، سبحان اللہ، نگاہیں منتظر رہ جائے اور تیرا دیدار ہو جائے۔ اور حبیبی یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بس میں کاش ایک بار ہو جائے۔
ابھی بھی یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں کاش ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نگہ ٹھہرے اور ہمیں دیدار ہو جائے، اور سمجھ کر پاؤں رکھنا حاجیوں وہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو ابھی وہ خواب میں بھی سویا ہے، خواب میں زیارت ہوئی، سرکار نے ارشاد فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے اٹھ کھڑا ہو جا۔ یقین ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے گواہی دے دی ہے، آقا نے گواہی دے دی ہے، تو اپنے باپ ہی کا بیٹا۔ اور تیسری خواہش یہ ہوئی کہ تو نے آج میرے والد اس کی ضرورت کو پوری کیا ہے، اللہ دین اور دنیا دونوں میں، عقبہ میں، آخرت میں، دونوں ہر جگہ تیری حاجت کو اللہ پوری فرما دے۔ اب یہ واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ اب اس واقعہ سے آپ کیا نکلیں؟ اگر نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہو، کون کرنا چاہتا ہے بولیے؟ نبی کی زیارت ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ان طلباء کی خدمت کریں، انہیں راضی کر لو، انہیں خوش کر لو۔ تیرے بچے اگر اے سی میں رہے تو یہ بچے اے سی نہ صحیح کولر ہی لے کر کے ان کے لیے دے دو، اور کولر اگر نہ ہو تو پنکھا ہی ان کے لیے لگا دو۔ تیرے بچے تیرے گھر میں 2 فریز 3 فریز ہو تو اس وقت سوچ لینا کہ میرے بچے ٹھنڈا پانی فریز سے پیئیں گے۔ مدرسے کے بچے کیوں محروم رہیں گے؟ ایک فریز مدرسے کے لیے بھی دے دیں، جب اپنے بچوں کے لیے اچھے وسائل۔ ذرا غور کرو کہ یہ بچے قربانی دیتے ہیں، ان کی ماں مدرسے میں بھیجتی ہے، گھر میں گوشت آیا، پلاؤ پکا، بریانی پکا، مہمان آ گئے پکا، سب ساری اولادیں بیٹھ کے کھا رہی ہیں، لیکن جس بچے کو مدرسہ میں بھیجا ہے ذرا اس ماں کے دل سے پوچھو کتنی تڑپ ہوگی، کتنی بے چینی ہوگی کہ میرے سارے بچے ساری اولادیں اچھی غذا کھا رہے ہیں، لیکن میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن پڑھنے گیا ہے، ایک بیٹا مدرسے میں ہے، ٹوٹی چٹائی پر سوتا ہوگا، کمبل اوڑھتا ہوگا، پتہ نہیں کیسے سوتا ہوگا، پتہ نہیں کیا اوڑھتا ہوگا، پتہ نہیں کھانے کیسے کھاتا ہوگا، کس طریقے سے کھاتا ہوگا، لیکن یہ کرم ہے ان اساتذہ کا، یہ مہربانی ہے ان اساتذہ کرام کی کہ اگر وہ وہاں یہ سوچتی ہے تو وہ غلط سوچتی ہے، اس لیے کہ یہ اساتذہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر کے ان بچوں کو کھلاتے ہیں، خیال کرتے ہیں، صبح میں ان بچوں کا خیال، دوپہر میں ان بچوں کا خیال۔ پوچھو مفتی صاحب سے، پوچھو ان علماء سے، پوچھو حافظ کرام سے، حافظ صاحب سے پوچھو کہ حافظ صاحب رات میں آپ جب کہیں فنکشن میں جاتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں مہمانی میں، تو آپ کے ذہن میں آپ کی اولاد ہوتی ہے یا مدرسے کے بچے؟ خدا کی قسم ہر جگہ یہ مدرسے کے بچے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز میرے دوست، ان بچوں کو روشنی کا انتظام کیا، رب کی بارگاہ میں سونا چاندی نہیں دیکھا گیا، لیکن قربانی دیکھی جاتی ہے کہ قربان کیا، روشنی کا انتظام کیا محمود غزنوی نے، تو برسوں کی تمنائیں ایک پل میں پوری ہو گئی۔ بچے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، مصطفیٰ جان رحمت کیسے انکار کرتے، میرا مہمان دعا مانگ رہا ہے، میرا مہمان دعا مانگ رہا ہے، اور میرا مہمان جب دعا، مہمان کچھ ہوتا ہے، کچھ کہا کرتا ہے تو میزبان اس کو رد کرتا ہے؟ بولیے آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے اور کوئی خواہش ظاہر کرے تو آپ اس کو رد کر دو گے؟ اس کی ضرورت کو پوری کرو گے نا، جو کہے گا وہ پوری کرو گے نا؟ اور اگر اس کو کوئی نیچی نظر سے دیکھ لے، کوئی گری نظر سے دیکھ لے، بولو، کوئی اس کی توہین کر دے، کوئی ابے کہہ دے، کوئی ارے کہہ دے، آپ برداشت کرو گے؟ بولیے نہیں برداشت کرو گے۔ تو جب آپ اپنے مہمانوں کا اتنا خیال رکھتے ہو، آپ اپنے مہمانوں کی اتنی قدر کرتے ہو، آپ اپنے مہمانوں کی اتنی عزت کرتے ہو، آپ اپنی مہمانوں کی اتنی فکر کرتے ہو، تو بتاؤ جو مہمان مصطفیٰ کے ہو، جو مہمان امام الانبیاء کے ہو،
جو مہمان رسول پاک کے ہوں، کیا رسول پاک اسے برداشت کریں گے کوئی ان کے مہمان کو گری نظر سے دیکھے، کوئی ان کے مہمان کو بے عزتی کی نظر سے دیکھے، کوئی ان کے مہمان کو ابھی کہے؟ یہ بھی طالب علم ہے، پگڑی بندھی ہے، حافظ قرآن ہو، اب ان کے سروں پہ بوجھ ہے، اب یہ بچے چائے خانے میں نظر نہیں آتے۔ جن کے والدین اگر یہاں ہیں تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ سنو، صرف حافظ قرآن بنا کے چھوڑو نا، مت عالم دین بھی بنا، اس لیے کہ وہ حافظ ادھورا ہوتا ہے جو عالم دین نہ بنے، اور جو حافظ کے ساتھ عالم دین بن جاتا ہے، قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ جو قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھتا ہے، یقیناً وہی عالم دین ہوتا ہے۔ اور جب وہ کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو 40 روز تک کے لیے، 40 دن کے لیے اس قبرستان کے مردوں پہ جو عذاب قبر ہوتا ہے، اس عذاب قبر کو اٹھا لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ عالم کو گری نظر سے کبھی مت دیکھنا، عالم جس حال میں بھی ہے وہ آپ سے بہتر، بے شک عالم جس حال میں بھی ہے وہ آپ سے بہتر ہے۔ اتنی تو اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اپنا اور اپنے پریوار کا ایمان بچا سکتا ہے، بے شک عقیدہ بچا سکتا ہے۔ اور ایک جاہل تھا جس کی عادت تھی کہ نماز پڑھنے جاتا تھا، رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھتا تھا، فجر پڑھتا تھا، قوامین پڑھتا، چاشت پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، تسبیح پڑھتا رہتا تھا۔ 10 بجے دن میں ادھر سے واپس آتا تھا، 10 بجے دن میں واپس آتا تھا۔ جب 10 بجے دن میں واپس آیا، اتنا بڑا مطلب وہ متقی و پرہیزگار تھا، جب وہ 10 بجے دن میں ادھر سے واپس آیا تو ایک آدمی، ایک شیطان انسان کی شکل میں آگے بڑھا اور اس نے ایک چھوٹی سی شیشی دی، اس نے ایک چھوٹی شیشی دکھلائی، کہا حضرت آپ تو بڑے متقی ہیں، آپ بڑے پرہیزگار ہیں اور بڑے نمازی ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ اس پوری دنیا کو اس شیشی میں ڈال سکتا ہے؟ شیشی دکھلائی، کہا کہ ذرا یہ بتائیں کہ اس شیشی میں اللہ پوری دنیا کو اس کے اندر ڈال سکتا ہے؟ کہا دماغ میں خراب ہے، دنیا اتنی بڑی ہے، دنیا اتنی بڑی ہے، شیشی اتنی چھوٹی ہے یار، میری انگلی بھی نہ جائے، اور تو پاگل ہے کیا؟ تو اس طرح کی بات بس چلا، کیا مطلب؟ ایمان کھا گیا، اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی، ایمان ختم اس کا۔ اور ایک مولانا صاحب کی طرح کھیت سے پانی پٹا کے آتا ہے، مزدوری کر کے آج گئے تھے، یہ پانی پٹانے کے لیے آئے، گئے تھے، پانی پٹا کے آ رہا ہے، لنگی ٹھوکے ہوئے ہیں، کیچڑ لگے ہوئے ہیں، ہے نا، راستے میں آیا، وہی شیطان ملا، اس نے دیکھا، کہا کہ مولانا یہ بتاؤ کہ کیا اس شیشی میں خدا پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ مولانا نے کہا ارے بے وقوف نادان کہیں کا، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، بڑی ہے، اللہ اگر چاہے تو سوئی کے ناکے میں جو چھید ہوتا ہے اس چھید سے پوری دنیا کو گزار دے، جو رب کن کہہ کر کے فیکن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب اتنا اختیار ہے اس رب کو کہ پوری سوئی کے ناکے میں جو سوراخ ہوتا ہے جس میں سوئی کا دھاگا پہناتے ہیں، اس دھاگے کے ذریعے سے پوری دنیا کو اللہ گزار دے، تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ کہا بس مولانا صاحب یہی پوچھنا تھا، چلا کہا دیکھو علم نے اس کے ایمان کو بچا لیا، عقیدے کو بچا لیا، اور اس کے وہ علم نہیں رکھتا تھا تو اس علم نہ رکھنے کی بنیاد پہ اس کا عقیدہ بھی گیا، اس کا ایمان بھی گیا، اس کا تقویٰ طہارت سب برباد اس کے اوپر۔ تو میرے عزیز میرے دوست، اگر عالم نہ بن سکے ہو تو کم از کم اتنا کرو کہ عالم کی صحبت ہوتے ہیں، عالم سے محبت کرنا سیکھو، بیٹھو گے عالم نہ بن سکو گے، لیکن عالم نہ بن سکو گے، لیکن اتنا علم ضرور مل جائے گا کہ تم اپنا ایمان بچا سکتے ہیں، تم اپنا عقیدہ بچا سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اس جلسے کو ذریعے نجات، ذریعے بخشش بنا دے، اور اللہ ان حفاظ کرام کے صدقے میں جو ان پڑھ ہیں اللہ اسے قرآن کا قاری بنا دے،
آمین۔ اور جو پڑھے ہیں اسے حافظ قرآن۔ میرے عزیز میرے دوست، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے استغفار پڑھ لیتے ہیں۔ کیسا لگا؟ اچھی اچھی باتیں سنی ہیں، پیاری پیاری باتیں سنی ہیں۔ اگر ہم استغفار پڑھ لیتے ہیں تو استغفار کر لیتے ہیں، قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے، 2:45 بج گئے۔